کرفیو تک لگ گیا ہوا تھا۔ مجھے اس ثانیہ کی جو لاہور میں ہوا ہے ذرا پہلے اطلاع مل گئی تھی۔ علامہ مشرقی بھی اس کے بعد ان دنوں میں دلی آ گئے تھے، میں پہلے ان سے ملا اور ان سے ساری باتیں ہوئی، وہ تو الگ قصہ ہے۔ بھاگم بھاگ 10 اورنگزیب روڈ پر قائد اعظم کے دولت قلعے پہ حاضر ہوا کہ ان کو بھی میں پڑھ دوں۔ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ انہیں کچھ علم تھا اس کا۔ اس کے بعد ٹیلی فون پہ بات ہوئی، وہاں لاہور سے ٹیلی فون تھا، ادھر سے کیا کہا جا رہا تھا تو مجھے پتہ نہیں، ادھر سے یہ کہا جا رہا تھا ہر فکرے کے بعد کہ یہ بھی ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو، لیکن یہ اجلاس ہوگا اور اسی شیڈول کے مطابق ہوگا۔ میں سن رہا تھا کہ لاہور کی یہ کیفیت ہے، اور ادھر سے عزم محکم کا یہ عالم ہے کہ یہ ہوگا اور اسی طرح سے ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ شاہ نواز تھے جو صدر تھے استقبالیہ کمیٹی کے، اسی اجلاس کے انہی کے زیر اہتمام یہ جلسہ یہاں ہونا تھا، وہ یہ ٹیلی فون ادھر سے کر رہے تھے، اور ادھر سے یہ قائد اعظم ان حالات میں کہہ رہا تھا کہ جب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے تو پھر یہ ہوگا جلسہ۔ اور مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، جن احباب کو انہیں دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے انہیں پتہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے فیصلے کے اوپر کہا کرتے تھے تو کس عزم عاشق کے ساتھ اور آہنی غرض کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ آخری بات تھی کہ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ یہ جلسہ ہوگا، اسی پروگرام کے مطابق ہوگا، تم بھی اگر ان میں شریک نہیں ہونا چاہتے ہو تو نہ ہو، میں آ رہا ہوں اسی پروگرام کے مطابق آ رہا ہوں۔ اگر لاہور کے اسٹیشن کے اوپر مجھے ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی تو وہ بھی پہنوں گا، جلسہ بہرحال ہو کر رہے گا۔ اسے کہتے ہیں عزم راسخ۔ ہم نے تو ریزولیشن کا ترجمہ قرارداد کر دیا، روح ہی نکل گئی اس میں سے۔ قرارداد کیا ہوتا؟ ریزولیشن تو انگریزی جاننے والے احباب جانتے ہیں، خود اس کے معنی ہی عزم راسخ کے ہیں۔ ریزالوڈ کے معنی ہی ہوتا ہے کہ ہم نے عزم کر لیا اس کا، اپنے پروگرام کے مطابق وہاں سے اس اسپیشل گاڑی میں وہ چلے۔ اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے بھی ساتھ سفر کیا۔ لاہور آئے ہیں تو یہاں واقعی سارا لاہور ماتم قدا تھا، اجڑا ہوا لاہور، برباد لاہور، سوائے آہو فغاں کے کوئی آواز کان میں نہیں آتی تھی، ایک شخص موجود نہیں تھا کسی جگہ بھی، کرفیو لگا ہوا تھا۔ ان حالات کے اندر وہ اس لاہور میں پہنچے۔ ہاں، دل کا درد، سیاست کا فہم، سیدھے ہسپتال پہنچے جہاں زخمی خاکسار تھے، ان کی عیادت کی، اور اس کے بعد پھر واپس پہنچے۔ یہ جو مینار پاکستان ہے یہ تھا اجلاس گاہ، پنڈال تو ابھی تیار ہو رہا تھا، اس کے باہر اس وقت ابھی جھنڈا نصب ہوا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر جو انہوں نے تقریر کی ہے تاریخ میں یادگار رہے گی صاحب۔ ایک تقریر نے سارے لاہور کا رخ پلٹ دیا، کرفیو کے باوجود سارا اہل لاہور باہر نکلا ہے صاحب۔ شام تک وہاں اس پنڈال میں ایک شہر بس رہا تھا۔ اس پنڈال کے باہر ایک خیمے میں طلوع اسلام کا بھی تھا، اور اس کے بعد پھر جو اجلاس ہوا ہے اس زمانے کے حساب سے بھی کم از کم کوئی 1 لاکھ افراد اس میں موجود تھے۔ جسے ڈسپلن کہتے ہیں، معاف رکھیے گا معذور ہوں میں۔ قائد اعظم اس زمانے میں ابھی
اردو کے کوئی 2-4 لفظ ہی زیادہ سے زیادہ انہوں نے سیکھے ہوں گے، اور وہ ان کا فکرہ تو دیر تک وہ زبادت خلائق رہا ایک لطیفے کے طور پر. تو آخر میں تقریر کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم فتح ہوں گے. عزیزان من، مجمع وہ ہے جس میں 90% کم از کم وہ لوگ ہیں جو انگریزی کا ایک لفظ نہیں جانتے. مقرر وہ ہے جو اردو کا ایک لفظ نہیں جانتا. 2-3 گھنٹے تک وہ تقریر انگریزی میں ہو رہی ہے، اور اس پورے مجمع میں کسی کے کھانسنے تک کی آواز نہیں اٹھ رہی. کیا کہیں گے اس کو؟ عام الفاظ میں تو کہتے ہیں کہ وہ سحر انگیز تھی، مسحور کن تھا. یہ سحر کیا تھا اس کے پاس؟ صرف اس کے کردار کی جگمگاتی ہوئی شمع تھی لوگوں کے سامنے، اس کی پاکیزگی سیرت تھی لوگوں کے سامنے. اتنا بڑا اعتماد ہے کہ ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، 2-3 گھنٹے وہ پورا لاکھ کا مجمع بیٹھا ہوا ناٹے میں سن رہا ہے. اس کے بعد ضرورت پیش آئی، ہم نے یہ سجسٹ کیا کہ ان لوگوں کو کچھ تو اس کا ترجمہ تو نہیں، کچھ ملخص ہی سنا دیا جائے. حیدرآباد کے نواب صاحب کا تو آپ کو معلوم ہی ہے نا، کیا بات تھی ان کی طلاقت زبان اور فصیح البیان کی. نواب بہادر یار جنگ، زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا. عظیم ممتاز شخصیتیں تھیں یہ. انہوں نے اس کے بعد پھر اس کا ملخص جو بیان کیا ہے تو وہ ایک دنیا ہی الگ ہو گئی تھی. عزیزان اللہ، واقعی اس دن یقین آ گیا تھا کہ یہ جس عزم کا اظہار کیا ہے وہ وقت تو لگ جائے گا لیکن عملی پیکر اختیار کیے بغیر رہ نہیں سکتا. میں نے عرض کیا ہے کہ اسی زمانے میں کانگریس نے مولانا ابوالکلام آزاد کو صدر بنا لیا تھا کانگریس کا. رام گڑھ میں وہ جلسہ ان کا ہوا تھا، ادھر ان کا یہ خطاب تھا، ادھر مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ خطاب بھی چھپا ہوا. طلوع اسلام میں تو یہ کہانیاں اس زمانے میں ساری چھپی ہوئی ہوتی تھی. اس زمانے کے فائل جو ہیں، ریکارڈ ہیں ان چیزوں کے. میں یہ عرض کر دوں کہ جب بھی کبھی کوئی مستند تاریخ لکھی گئی تحریک پاکستان کی تو اس کا صحیح مستند میٹیریل آپ کو طلوع اسلام کے فائلوں میں ملے گا. ان کا خطبہ صدارت، ادھر قائد اعظم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو عزم کیے ہیں، جو مملکت بنائے ہیں، وہ نقوش قدم ہوں گے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچائیں گے. ادھر ابوالکلام آزاد جو امام الہند کسی زمانے میں کہلاتے تھے، ان کا خطبہ جو تھا اس میں وہ کہتے تھے کہ وقت کی ساری پھیلی ہوئی اندھیاریوں میں انسانی فطرت کا ایک ہی روشن پہلو ہے جو مہاتما گاندھی کی عظیم روح کو تھکنے نہیں دیتا. ابوالکلام آزاد یہ کہہ رہا ہے، مسٹر جناح یہ کہہ رہا تھا. ریزولیشن پاس ہوا، سب سے پہلی مخالفت کی آواز مسٹر گاندھی کی طرف سے اٹھی. کہا یہ کہ میں مسلمانان ہند کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ جناح جس راستے کی طرف لے جا رہا ہے وہ اسلام کا راستہ نہیں، کفر کا راستہ ہے. گاندھی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ راستہ کفر کا ہے. تمام علماء حضرات ان کے ساتھ ہیں، یہ کفر کا راستہ. مسلمانوں میں مختلف صوبوں کے اندر جو نمائندے تھے کانگریس کے مسلمان، خان بہادر علا بخش مرحوم، اس نے کہا کہ یہ اسکیم آزادی ہند کے راستے میں روڑے اٹکاتی. سرحد سے عبد الرحمن سرحدی نے کہا کہ یہ ہندوستان میں برطانوی تسلط قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. یو پی کے مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نے فرمایا کہ اس سے برطانوی حکومت قائم رہے گی.
آرآر کے لیڈر حبیب الرحمان لدھیانوی مولانا نے فرمایا کہ یہ